کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو حضور نے دیکھا ساتوں آسمانوں کے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، مصروف عبادت ہے، کوئی بھی فارغ نہیں ہے، سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہلے آسمان کے فرشتے حالت قیام میں ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے دیکھا دوسرے آسمان کے فرشتے حالت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اور تیسرے آسمان کے فرشتے حالت سجدہ میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں ہی ہیں، اب تک سجدے میں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، میں نے سب کو سلام کیا، فرشتوں نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے سجدے سے سر اٹھایا، میرے سلام کا جواب دیا، میری زیارت کی، مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سجدے میں ہی تشریف لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں اسی لیے نماز کے دو سجدے ہیں، رکوع ایک ہے اور سجدے دو رکھے گئے ہیں، اور چوتھے آسمان کے فرشتے حالت تشہد میں مصروف عبادت ہیں، اور پانچویں آسمان کے فرشتے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، چھٹے آسمان کے فرشتے تکبیر و تحلیل کے اندر مصروف عبادت ہیں، اور ساتویں آسمان کے فرشتے السلام علیکم پکار رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے ان تمام فرشتوں کو محو عبادت دیکھا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو حضور فرماتے ہیں میرے دل میں یہ ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کی عبادات کا ثواب مجھے اور میری امت کو عطا فرما دے۔ دیکھیں یار حضور نے کہاں کہاں مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے، کہاں کہاں جا کے حضور نے ہمیں یاد کیا۔ تو حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کی عبادات کا ثواب مجھے اور میری امت کو عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کا راز جاننے والی ہے۔ رب تعالیٰ نے دیکھا میرے محبوب کے دل میں اپنی امت کے لیے یہ جو محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے، سمندر اس کے ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پھر وہ تمام نمازوں کی عبادات کا تحفہ ثواب اپنے محبوب کو نماز کی شکل میں عطا فرمایا، شب معراج نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور آگے سنیے، فرمایا اے محبوب میرا یہ اعلان ہے، جا کے اعلان کر دے اپنی امت کے اندر، جو تیرا امتی قیامت تک ان نمازوں کو پڑھے گا میں تمام فرشتوں کی عبادت کے ساتھ برابر میں ثواب عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، تمام فرشتوں کی عبادت کے برابر میں ثواب۔ اللہ اکبر، فرشتے کہاں اور ہم گناہگار کہاں، فرشتے معصوم عن الخطا کہاں اور ہم گناہگار کہاں۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا مقام اور مرتبہ، یہ ساری ہے نسبت کس سے ہے؟ سبز امت والے نبی سے، اس کے صدقے رب تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رب تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا تحفہ دیا ہے، یہ حضور کے دل میں بات آئی تھی، تو رب نے پھر اپنے محبوب کی چاہت، خواہش اور منشا کو پورے کرتے ہوئے یہ اپنے محبوب کی امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آگے چلیے جی، جو آدمی باقاعدہ 5 وقتوں میں نمازیں ادا کرتا ہے تو اس بندے پہ رب تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، اس کو اپنے لفظوں کا حکم نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ نماز کیا ہے؟ خوشنودی۔ سب بولیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، ملائکہ کی محبت ہے۔ نماز نور ہے، ایمان کی معرفت اور ایمان کا نور اور اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ اور آگے فرمایا نماز مال و دولت میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ نماز دشمن کے خلاف تکڑا ہتھیار ہے۔ نماز شیطان کے لیے ایک زبردست اس کو ذلیل کرنے کا نسخہ ہے۔ نماز نمازی اور ملکوت کے درمیان شفاعت ہے۔
اللہ اکبر. نماز قیامت کے دن تک کے لیے نمازی کی قبر کا چراغ ہے. نماز قیامت کے دن نمازی کے سر پر سایہ اور تاج ہے. نمازی کے لیے جب قیامت کا دن ہوگا سب کے سب ننگے ہوں گے. نماز قیامت کے دن کے لیے نمازی کا لباس ہے. اور نمازی اور آگ کے درمیان پردہ ہے. نماز رب کی بارگاہ میں ایمان کی دلیل ہے. میزان عمل پر سب سے وزنی عمل ہے اور پل صراط سے گزرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جنت کی چابی ہے. سبحان اللہ. کتنے اس حدیث پاک کے اندر انعامات بیان کیے گئے اور جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کے لیے سزا بڑی سخت بیان کی گئی ہے. یہ میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. بے نمازی کی سزا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم سے ایک بچھو ملے گا جس کی لمبائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی اور اس کی چوڑائی مشرق تا مغرب ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اے بچھو تو کس کی تلاش میں ہے, کہاں جانا چاہتا ہے؟ وہ بچھو کہے گا میں قیامت کے میدان میں 5 لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں, 5 اشخاص کی تلاش میں ہوں. آپ سنیں گے بچھو جس کی لمبائی زمین و آسمان جتنی, چوڑائی مشرق سے مغرب تک, اور کس کی تلاش میں ہے وہ اتنا تگڑا بچھو کس کی تلاش میں ہے؟ کہا 5 لوگ ہیں. فرمایا کون کون سے لوگ, ذرا وضاحت تو کر. فرمایا نمبر 1 بے نمازی. اللہ اکبر. جو نماز کو ترک کرتا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں, وہ نماز کیوں چھوڑتا ہے. نمبر 2 زکات نہ دینے والا. جو شخص اب ماں تو پاس آ گیا مگر ماں تو صاحب بن کے بیٹھ گیا, سب کچھ میرا تیرا کیا ہے, تو بھی کسی کے سپرد ہے, تو ایک سانس نہیں لے سکتا اپنی مرضی کے ساتھ. مالک تو وہ ہے جب چاہے سانسوں کو کھینچ لے, تو کیا کر سکتا ہے, تو بیکار ہے. فرمایا نمبر 2 زکات اپنے مال سے نہ ادا کرنے والا. بے شک. اور نمبر 3 ماں باپ کو ستانے والا. بے شک. ماں باپ کا نافرمان رلانے والا. اور نمبر 3 ہو گیا. اور نمبر 4 فرمایا اللہ اکبر شراب کا عادی. اللہ معاف جو شراب پیتا ہے وہ بچھو رب تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے. اور نمبر 5 مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے. اب جو ہر آدمی بیٹھ جاتا ہے جی مسجد میں جی فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کے باہر ایک تھڑا بنوایا تھا. دیکھتے کوئی دنیاوی باتیں کر رہا ہے اس کو جھڑک کے فرماتے چل مسجد باہر چلا جا, یہ تیرا گھر نہیں ہے میرے رب کا گھر ہے. یا صرف رب کا ہی ذکر ہوگا یا کسی دنیا دار کی باتیں نہیں ہوگی, اس سے باہر چلے جاؤ اس سے باتیں کرنی دنیاوی. تو فرمائیں یہ 5 لوگ ہیں جن کی تلاش میں وہ جہنم کا بچھو ہوگا, اور جن کو تلاش کر کے پھر کرے گا کیا, انہیں سزا دے گا, وہ کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مساجد, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مساجد اس لیے بنائی گئی ہیں یہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے. مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے, کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہ جو ہم نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھتے ہیں, اسی طرح اذکار کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, یہ سب کے سب جائز, اس میں بات نہیں ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے جب میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے, تو جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو تمام وفود جو ملنے حضور سے آتے تھے حضور مسجد کے اندر بیٹھ کر ان سے ملاقات فرماتے تھے اور تمام فیصلے بھی وہی فرماتے تھے. اور جو لوگ ماشاءاللہ جنہوں نے حج کیا ہوا, عمرہ کیا ہوا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا ریاض الجنہ شریف کے اندر وہ سکون آج بھی وہاں پر موجود ہے جہاں لکھا ہے کہ حضور یہاں بیٹھ کے اپنے وفود سے ملاقات فرماتے تھے. تو یار مسجد کے اندر ذکر اذکار کرنا, درود پاک پڑھنا, سلام پڑھنا ان کی ممانعت نہیں ہے, اجازت ہے. آگے جی نماز کو با جماعت ادا کرنا.